وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ ایک مقام پر کچھ عیسائی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس عنوان پر۔ اور یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ کتنی پرانی بات ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ وہاں پر ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ عرب شریف میں یہ سمجھیں کہ پورا واقعہ جو تاریخ کا ہے، روایات، واقعات، ان سب کا ایک میں نچوڑ خلاصہ عرض کروں گا جو کتب میں لکھا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ عرب میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی بھی تصدیق کریں گے۔ اس طرح کی باتیں ایک مقام پر بیٹھ کر ہو رہی تھی۔ یہ بات ایک ایسا 30 سالہ نوجوان بھی سن رہا تھا جو وہاں پر غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بنیادی طور پر یہ نوجوان عربی النسل تھا اور ان کے والد ایک شہر کے گورنر رہ چکے تھے، ماں بھی بڑے قبیلے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس وقت ایک ایران اور روم اور ان کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جنگوں کا، اور یہ بڑے لوٹ مار مچایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے، لوگ قتل کیے جاتے تھے، لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، اس طرح کا سلسلہ رہا کرتا تھا۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ یہ ایک مرتبہ رومیوں نے ایک حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کئی لوگ قتل بھی ہوئے اور مال بھی لوٹا، اور انہی لوٹ مار میں یہ بھی غلام بن گئے۔ اور آخر کار پھر غلام ایک بازار میں آتے ہیں، پھر یوں فروخت کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ ہوتے 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 کہاں کے کہاں یہ نکل گئے۔ البتہ وہ بات جو سنی تھی وہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ 30 سال کی ان کی عمر تھی، اگرچہ وہ عربی نسل تھے لیکن رومی زبان ان پر غالب آ چکی تھی، اور میں اس وقت جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہے مدین۔ جی، میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا ایمان افروز ان کی سیرت، بڑے ایمان افروز کی سیرت کے واقعات ہیں۔ اب یہ وہ بات نہیں بھولے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے
یہ ذات مکہ مکرمہ میں ہوگی، وہ کسی بھی صورت نکل کر، کیونکہ نکلے اور مکہ مکرمہ میں یہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا جو بھی ایک نظام بنانا چاہا، تعلقات وغیرہ بنائے، قبیلہ وغیرہ ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹیسٹ تو تھا نہیں، یہ اپنی وہ نظام پہ تیز چلتے رہے، کاروبار شروع کیا، اور کاروبار شروع کرتے کرتے مکے کے اچھے تاجروں میں شامل ہو گئے۔ 15 سال کی عمر میں کم و بیش یہ غلام بنے تھے، انہیں لے جایا گیا تھا، اور اب یہ 30 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، ذہین بہت تھے، عقل مند تھے، بڑی وجاہت والی شخصیت تھے۔ تجارت میں یہ مصروف ہو گئے، لیکن انہیں اپنا مقصد یاد تھا۔ مقصد کیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، یہ بھولے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلے میں یہ سفر پر تھے کہ لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ لوگوں کو اخلاق سکھاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو تم بتوں کو پوجتے ہو، یہ اس طرح کرتے ہو، یہ شرک ہے، اس سے منع کرتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں۔ سیدہ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا، کیا انہیں امین کہا جاتا ہے؟ تو سننے والے نے کہا، ہاں انہیں امین کہا جاتا ہے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، پھر کہا، کیا انہیں صادق کہا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں انہیں صادق بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ملاقات کیسے ہوگی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں صفا جو پہاڑی ہے اس کے قریب ایک مکان ہے دار ارقم کے نام سے، یہ وہیں ہے، اور وہیں رہ کر یہ اپنا جو بھی کوشش کرتے ہیں اپنے پیغام کو عام کرنے کی۔ لیکن دیکھو، اگر تم ان سے ملنے کے لیے جاؤ تو دیکھ بھال کے جانا، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا، قریشی وغیرہ، قریش کے جو مکے کے جو لوگ تھے، وہ دیکھ لیا تو وہ جن کے کوئی مضبوط قبیلہ نہ ہو نا، تو انہیں بڑا ستاتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو تمہارا ویسے کوئی قبیلہ وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تم باہر سے آئے ہو، تکلیف میں نہیں آ جانا، تکلیف میں نہ آنا۔ خیر یہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے، اب جیسے یہ دار ارقم کی طرف جانے لگے تو ان کی ملاقات حضرت عمار بن یاسر سے ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، آپ یہاں کیسے ہیں؟ اور بات یہ تھی کہ دونوں کا مقصد ایک تھا، دونوں آقا کے قدموں میں جا رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر دار ارقم پہنچے، اور دار ارقم جیسے ہی پہنچے میرے آقا نے اٹھ کر دونوں کو گلے سے لگا لیا، اور دونوں وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو تھوڑا بہت بھی مطالعہ جس کا ہے وہ جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کس قدر مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، اتنی تکلیف، رسیاں باندھ کر جلتی ریت پر، تپتی ریت پر لیٹا دینا، سینے پر پتھر رکھ دینا، چٹائیوں میں باندھ کر چٹائی کو آگ لگا کر دھوئیں سے تکلیف دی جاتی تھی۔ اللہ کی پناہ، تو آدمی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی تکلیف۔ ان حالات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا بھی ارشاد فرمایا، پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی۔ سیدہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عاشق رسول، مطلب وہ صحابی تھے، ہر صحابی عاشق رسول ہے، تو ان کا یہ تھا کہ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ اب انتظار میں تھے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا،
جب اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کا حکم فرمایا تو وہ ہجرت ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہی یار غار بنے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم انہیں لے کر ہجرت فرما گئے. پیچھے جو صحابہ رک گئے یقیناً ان کے لیے تکالیف مزید بڑھ گئی تھی. اب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب اس طاق میں تھے کہ میں بھی نکلوں اور ہجرت کر جاؤں. آپ نے اپنا جو مال اسباب جو کمایا تھا ان سب کو سونے چاندی میں ڈھالا، یعنی سونے چاندی کے اس میں لیا اور اپنے گھر کے کونے میں دفن کر دیا. اور ایک رات جو سردی کی رات تھی آپ نے اپنا وہ تیر کمان جو بھی سامان تھا وہ لیا اور پہرے داروں کو جو گھیرے ہوئے تھے کہ یہ نکل نہ جائیں روکنے کی ساری کوشش کر رہے تھے اور ان کے لیے خاص ٹارگٹ کیا تھا کہ یہ نہ نکلنے پائے، مگر آپ نکل گئے. اچھا آپ نکل گئے تو پیچھے انہوں نے تعقب کیا کفار نے اور دوڑے دوڑے یہ بھاگ گئے اور ایک جگہ آ کر انہوں نے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو خوب پتا ہے کہ میں کتنا تیر اندازی میں ماہر ہوں، تم میں سے کوئی بھی مجھ سے اچھا تیر نہیں چلا سکتا اور تم سب میرے تیر کے نشانے پر ہو. اگر میں نے تیر چلانے شروع کیے نا تو تمہارا کام پورا ہو جائے گا اور اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار سے جو تمہارا حال کروں گا یہ بھی تم کو پتا ہے. تو تم میں مجھ سے لڑنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں، تو تم میرا راستہ چھوڑ دو. وہ بولے دیکھو صہیب، اب وہ تھم گئے، رک گئے. کہا دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر سے آئے تھے، آ کر آپ نے ہمارے شہر میں کمایا، خوب مال کمایا، خوب دولت کمائی اور اتنا کچھ کر لینے کے بعد اب آپ سلامتی کے ساتھ مدینے کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی گفتگو سنی تو آپ سمجھ گئے اور کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہاں ہم چھوڑ دیں گے. آپ نے اپنے سارے مال کا پتہ بتا دیا کہ میں نے فلاں جگہ پر اپنا سارا مال دفن کیا ہوا ہے، تم جا کر وہاں سے میرا مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی جتنا کمایا تھا اور اس کو اس جگہ پر سیف کیا ہوا تھا سب اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب کی محبت میں آپ نے قربان کر دیا، سب دے دیا. اب وہ تھے اور راہ مدینہ، اب یہ چلے مدینے کی طرف. خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں. تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کو دل میں تازہ کر لیتے، تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کوبا میں ہی مقام کوبا پر وہیں آپ نے قیام فرمایا تھا. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کا والیانہ استقبال فرمایا، محبت سے گلے لگایا اور پتہ ہے 3 بار کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ابو یحییٰ، ابو یحییٰ یہ آپ کی کنیت تھی، فرمایا ابو یحییٰ تجارت نہایت کامیاب کر کے آئے ہو. ابو یحییٰ تجارت کامیاب رہی تمہاری. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. کیوں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس واقعے کو میرے سوا تو کوئی بھی نہیں جانتا. یہ تو وہ لوگ تھے جو چلے گئے، یہاں آنے والوں میں تو میرے سوا اس واقعے کو کوئی بھی نہیں جانتا. یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل امین نے دی ہے.
اللہ رب العزت نے اپنے اس پیارے بندے سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ اس قربانی کو کیسا قبول فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی، اور یہ وحی نازل ہوئی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ یہ میں آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بننا، رومیوں میں رہنا اور برسوں تک غلام کی زندگی گزارنا، ایک بات کان میں ایک بار پڑ گئی کہ ایسے کسی نبی کی آمد ہونے والی ہے، اور یہ ڈھونڈتے 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 پہنچے، ہے نا؟ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ گویا کہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے پہنچے ہوں گے تو ان کی گویا کہ ایک طرح سے کیفیت کیا ہوگی، گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا نا، تو تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو یہ ان کا سارا سفر تھا سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہاں سے مکے سے مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر پھر مدینہ منورہ گئے، اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا کہ بارگاہ رسالت میں پہنچنا ہے، مال رکاوٹ نہ بنا۔ یہ ان کے جذبے ہیں صحابہ کرام کے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جذبے کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ہم بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی دینے والے بنے۔ صحابہ کرام کی زندگی قربانیاں 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 قربانیاں، انہوں نے کتنی کوششوں کے بعد ان دروں کو پایا تھا۔ آقا کے در کو پانا کتنا سفر، سیدنا سلمان فارسی کا سفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا سفر ہے، پورا واقعہ ہے۔ عیون الحکایات میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے سفر کا وہ حکایت موجود ہے۔ آج سے برسوں پہلے مجھے یاد ہے، گلزار ابھی مسجد باب المدینہ کراچی میں میرا بیان ہوا تھا، میں نے وہاں الحمدللہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ اس وقت ہمارے مووی وغیرہ کہ وہ ماحول کلچر نہیں تھا، بہت خوبصورت واقعہ ہے، آپ وہ ضرور پڑھیے گا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عیون الحکایات مقتۃ المدینہ سے آپ خریدیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں بڑا نمایاں مقام حاصل کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی کی آنکھ میں درد تھا، ایک آنکھ میں تکلیف تھی، تو یہ کھجور کھا رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آقا میں کھجور دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت ماحول تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان۔ یہ میں ضمناً آپ کو عرض کرتا چلوں، بعض لوگ پوزیشن والے بن جاتے ہیں نا، کسی کو لفٹ نہیں کراتے، یہ نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی تھی، آپ اپنے غلاموں میں بڑے مطلب کہ غلاموں میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کے اندر رہا کرتے تھے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا کی بڑی شان تھی میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ غلاموں پر شفقت فرماتے، غریبوں سے محبت فرماتے، مساکین سے محبت فرماتے، بہت پیار کرتے تھے ان سے۔
آپ میرے مرشد کی سیرت دیکھیں گے نا، آپ کو نبی پاک کی سیرت کا فیضان نظر آئے گا. آپ میرے امیل سنت، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ایک فیضان ہے جو امیل سنت کی ہم سیرت میں دیکھتے ہیں. خاص طور پہ میں اس طور پر بھی میں عرض کر رہا ہوں، عام لوگوں میں، غریب لوگوں میں اس طرح کے معاشرے کے دبے کچلے قسم کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، میرے امیل سنت کو اس طبقے میں بڑا لطف آتا ہے. یہ غریب پرور ہیں، امیل سنت خود غریب پرور ہیں. احساس ہے انہیں لوگوں کا، غم خواری، دل جوئی، یہ سب چیزیں، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری ادائیں ہیں کہ جو جتنا نبی سے محبت کرتا ہے نا، انہیں نبی پاک کی اداؤں کا اتنا حصہ اس کے حصے میں آ جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دلیر بھی ایسے ہی تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں شریک رہے، ہر میدان میں شریک رہے، دائیں بائیں رہا کرتے تھے. جہاں بھی جنگ ہوئی، غزوات ہوئے، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہیں مسلمان کو کوئی خوف کوئی خطرہ ہوتا، آپ سبقت لے جاتے، آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اور دشمن کو آپ مات دیا کرتے تھے. آپ کی طبیعت میں مسلمانوں کو خوب کھانا کھلانا تھا. آپ کے دسترخوان کو بڑا وسیع کیا گیا تھا، آپ وسیع دسترخوان والے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، اور وہ حملہ اس وقت ہوا جب میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مسجد میں ہوا نا، مسجد میں قاتلانہ حملہ ہوا، اور میرے آقا فاروق اعظم زخمی ہو گئے. اس وقت جس نے آ کر نماز پوری کرائی اور جا کر امامت کا مصلی سنبھالا، ان کا نام تھا سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچیں کہاں سے چلے تھے، کہاں سے ہوتے ہوتے کہاں پہنچے، پھر کہاں سے ہوتے ہوتے کہاں پہنچے. صدیق اکبر کا دور بھی پایا نا، فاروق اعظم کا دور بھی پایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا تھا کہ نمازیں سیدنا صہیب رومی پر آیا کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کی سیرت ایک مختصر سا میں نے احوال بیان کیا. آپ کی وصال مبارک 38 سن ہجری میں ہوا، 38 سن ہجری میں. اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اے لوگوں آپس میں خوب سلام کو عام کرو اور کھانا کھلایا کرو. اس پر آپ عمل کرنے والے کتابوں میں لکھا ہے کہ پائے گئے تھے. تو سلام عام کرنا یہ تو میرے نبی پاک کی خاص، آپ نے اس میں حدیثیں موجود ہیں کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سلام عام نہیں کر پاتے، حالانکہ مسلمان کو سلام کرنا چاہیے اگرچہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ سلام میں جو پہل کرے گا انشاءاللہ تکبر سے بچے گا. تو آپ یہ بھی ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سلام کو عام کریں گے. سلام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. آس پاس کے قریب سے گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے آپس میں سلام عام نہیں کر پاتے. آج آپ معتکف ہیں، کل آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے، گھر میں جائیں گے، تو آپ ذہن بنا لیں کہ ہم نے سلام کو عام کرنا ہے. سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم. جلدی میں ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اس میں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پورا کریں گے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمیں اصل بات کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے یار، اب ورحمت اللہ وبرکاتہ بولیں گے، اس سے اچھا ہم بات کر لیں گے. اس سے اچھا کیسے ہے؟ اچھا کیسے ہو سکتا؟ 10 نیکیاں ہم نے چھوڑ دی.
تو پورا سلام کرنے کی اللہ ہمیں عادت نصیب کرے. کیسے سلام کریں گے؟ دوبارہ کہیں. دوبارہ کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں. 30 نیکیاں ایک کو سلام کرو. 1000 کو اگر ہم سلام کرتے ہیں تو کتنی ہو گئی؟ 30 تو کتنی ہو گئی؟ 30,000. 30,000 نیکیاں ہو گئی. تو یہاں تو سلام ہی سلام ہزاروں. میرا خیال کتنے کا کھانا پکتا ہے؟ کھانا 7,500 اسلامی بھائیوں کی ترکیب ہے یہاں. اس کا مطلب یہ ہوا نا. تو سلام کے تو بہت ثواب ہم کما سکتے ہیں. پھر جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام عام کرنا ہے, سلام کا جواب بھی دینا ہے, اور تھوڑا تسلی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے یوں نکل جائیں گے. ارے بھائی ٹھہرو تو صحیح, کو ہاتھ بھی ملا لو بھائی. یار ایسا کیا, محبت کرو, محبت کرو, پیار کرو, پیار کرو. سلام کا جواب, رکیں, ہاتھ ملائیں, مصافحہ کریں. جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھتے ہیں, دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. کمال ہے. ملائیں تو چلا, ایک ہاتھ ملا کر سلام اور سلام کا جواب دے. تو باہر والے کرتے نہیں کرتے؟ ادھر والے, ادھر کونے, ادھر وہ کونے میں وہ جو بستر پہلے سے بچھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی دیر لگی؟ مزہ آیا نا؟ اچھا لگا نا؟ کریں نا, کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ابھی دین ہی کتنے رہ گئے. اب یہ بھی نہیں سیکھ کے جائیں گے تو اب کیا گھر پہ سلام کریں گے, کیا محلے میں سلام کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو آج سے شروع کیا کریں گے؟ مسکرا کر کریں گے. آج تو 26ویں, آج تو مسکرانا سیکھ لو یار. پیر صاحب کا تبسم کتنا پیارا ہے نا, پیر صاحب کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے. ایک بار مسکراتے ہیں, غم چھین لیتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں. واقعی مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے. تبسم میں غموں کو قتل کر دیتی ہے مسکراہٹ. غم کھا جاتی ہے, لوگوں کو خوشیاں بانٹتی ہے مسکراہٹ. آپ بھی مسکرانا سیکھ لیں. تبسم ایک مجلس بنایا, مجلس سے بنا رہے ہیں, سارے کے سارے مجلس کے رکن بن جاؤ نا. مجلس متبسمین. کیسے مسکرائیں گے؟ ہاں ماشاءاللہ. مسکرانا سیکھیں, مسکرا کر سلام کریں, اور سلام کا جواب بھی جلدی میں نہ دیں, بھاگتے بھاگتے نہ دیں. ایک نے سلام کیا تو اس کو تھوڑا رک جائیں 1-8 منٹ کے لیے. ثواب کمانا ہے نا, ہم آئے ثواب کمانے کے لیے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. ہرا اوڑی میں لگے ہوئے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. کیوں نہیں ہے ٹائم بھائی, ایسا کیا کر دیا ہے؟ ٹائم نکالیں, بیٹھیں, بات چیت کریں, لوگوں سے ہمدردی کریں, غمخواری کریں, سلام کریں, سلام کا جواب دیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو آپ نیت کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سلام کو عام کریں گے. اور سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کا میں نے واقعہ بیان کیا, آج ہم بھی نیت کریں کہ اگر راہ خدا میں ہمیں قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ قربانی دے دیں گے ہم. بس یہ ذہن بنائیں.
ہم قربانی دیں، اللہ کے لیے کہیں، اس کے رسول کے لیے دیں، اس کے دین کے لیے قربانی دیں. کتنی پیاری بات کی سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لگتا ہے تمہیں میرا مال چاہیے. ڈائریکٹ بات کر دی، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دی. لگتا ہے تمہیں میرا مال چاہیے. کہاں مال چاہیے؟ کہ مال لے لو گے تو کیا مجھے جانے دو گے؟ کہا مال دے دے جانے دیں گے. کہا لے لو مال. یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ صحابہ کرام جانے قربان کرتے تھے، ان کو مال قربان کرنے کا کیا مسئلہ تھا؟ صحابیات تو اپنا شوہر قربان کر دیتے تھے، مائیں اپنے بیٹے قربان کر دیتے تھے. ان کی تو تاریخ ہی کتنی عجیب خوبصورت تاریخ ہے، قربانی والی تاریخ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں کا صدقہ فیضان نصیب فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانیاں دی. صحابہ کرام قربانیاں دے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم کیسے کیسے واقعہ سنتے تھے عشق و محبت کے، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی. آل یاسر کتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے. تو یہ تکالیف لیتے تھے اور قربانیاں دے دے کر دین پھیلا ہے. آج ہم کو واقعی بہت آسانی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام، بہت آسانی ہے. ہم اتنے آسانی ہو گئے، اتنی مطلب ہم سے ویسے مشقت تکلیف بھی نہیں اٹھائی جاتی. یہاں بھی تھوڑا بہت کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے تو ہم تکلیف میں آ جائیں. تھوڑا پاور کا پرابلم ہو جائے، اے سی کا مسئلہ ہو جائے، پنکھے کا مسئلہ ہو جائے، حالت بری. یہ ریگستانوں میں تپتی دھوپ میں بیٹھ کر اسلام و دین کی خدمت کیا کرتے تھے. پانی کی تکلیف، کھانے کی تکلیف، پینے کی تکلیف، وضو کی تکلیف، یہ تکالیف میں رہا کرتے تھے اور قربانی دیتے تھے. یقیناً بولنا آسان ہے، میں بھی بول رہا ہوں، تکلیف کیسے برداشت ہو. لیکن ہم جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے نا، بسوں میں جائیں گے، پیدل چلیں گے، مسجد میں رکیں گے، گاؤں میں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں، ایک عام جگہوں پر جا کر جب یقین مانے اس نیکی کی دعوت، اس تبلیغ دین کی یادیں تازہ ہوں گی کہ آج اگرچہ ہم اپنے طور پر کیسے ہی گاؤں میں چلے جائیں، مگر جو آزمائش و تکالیف ان کو تھیں ہمیں تھوڑی آتی ہیں. ان کو تو نیکی کی دعوت دینے میں مارا جاتا تھا. کھل کر نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے صحابہ کرام مسجد الحرام کے اندر. یہ تو میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر ہے تو پھر کیوں نہ ہم مسجد الحرام میں جا کر عبادت کریں. ایک طرف آگے حضرت سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے مسلمان نکلے باہر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسجد الحرام میں عبادت کی. اس کے بعد بھی مارا گیا، ستایا گیا، بہت ستایا جاتا تھا. اس وقت تو نیکی کی دعوت دینے والے، حق کی بات کرنے والے کو تلوار دکھائی جاتی تھی. آج ہمارے لیے یہ مسائل نہیں ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر کسی کو کہا بھی جائے نا قربانی دو تو قربانی دے گا کیا؟ گھر کی قربانی دے گا اور کیا قربانی دے گا؟ اٹھنے بیٹھنے قربانی دے گا، تھوڑی آرام کی قربانی دے گا. پتہ ہے 3 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، 4 دن کے بعد واپس آ جائیں گے، 12 دن کے بعد واپس آ جائیں گے. لیکن صحابہ کرام جب کسی میدان جہاد میں اترتے تھے تو ان کی خواہش کیا تھی؟ جیسے کہ مسلمان کے لیے وہ شاعر نے کہا ہے نا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ان کی مقصد شہادت ہوا کرتا تھا. یہ حال تھا. ایک غزوے کے اندر مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے تو ایسے میں ہی ایک وہاں جو مد مقابل غیر مسلم تھا وہ الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، وہ مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، جنگ ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کروا دیا. اب چونکہ یہ بھی مسلمانوں کے اس میں شامل تھے تو ان کے حصے میں بھی مال غنیمت آیا. جب ان کو مال غنیمت ملا تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضروں کو عرض کرنے لگے آقا یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے. کہ آقا میں اس مال کے لیے تو آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اسلام و دین کے نام پر قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، تو شہادت کا رتبہ پانے کے لیے آیا ہوں. یہ ان کی تمنا بھی ظاہر ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر سے جنگ چھڑ گئی اور یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب بتائیں
کیسے جذبے تھے. ہم نہیں ہیں، مطلب بہت کمزور ہیں ہم لوگ، واقعی بہت کمزور ہیں. میں اپنی بات کروں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ایک جذبہ ملتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے. لوگ طرح طرح کے واقعات سنا کر موٹیویٹ کرتے ہیں. سناؤ نا صحابہ کرام کے واقعات، موٹیویشن یہاں ہے، ترغیب یہاں ہے. یہ جذبے ابھارتے ہیں، ہماری روحوں کے اندر ایک مطلب ایک ولولہ پیدا کر دیتے ہیں. یہ مطلب اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بے قرار ہوتے تھے. ہم تو چپتے پھرتے ہیں، اور ننھے ننھے صحابہ یہ پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. ننھے صحابہ پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہم اونچے نظر آئیں تاکہ اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت مل جائے. ہم چپتے ہیں کہ ہمارا نام مدنی قافلے میں نہ آ جائے. وہ بھی چپتے تھے کہ کہیں نظر آ جائیں گے تو ہمیں جہاد سے روک دیا جائے گا. کتنا فرق ہے ہم لوگوں میں. ان کے جذبے کیسے تھے؟ آج ہمارے جذبے ہی نہیں ہیں. کیسے ہونے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اللہ نصیب کرے کاش کہ ہم لوگ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. اور یہ درد، یہ کہتے ہیں نا وہ اصلاح امت کا ایک درد ہوتا ہے، یہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم تکالیف اٹھا کر بھی، ایسی تکلیفیں ہیں بھی نہیں. یہاں مسجد سے نکلیں گے مسجد ہی میں جانیں گے. تو اللہ کرے کہ آپ اور ہم سب کچھ اس طرح کے دین کی خدمت کرنے میں، اور خدمت کیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے. اس نے تھوڑی کہ ہم نے جا کر صرف سکھانا ہے، سیکھنا بھی ہے. اور سیکھنا پہلے درس ہوگا، بیان ہوگا، نماز ہوں گی. آپ نے یہاں دیکھ ہی لیا. اب ماشاءاللہ یہاں بھی اتنے پیارے مدنی پھول ملے ہیں، جا کر اب ان اسلامی بھائی تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کا بھی فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا. اور عید کے دنوں میں چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں، کئی عاشقان رسول اپنے محلے اور علاقوں میں ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ عید کی یہ خوشیاں اور عید کی یہ چھٹیاں راہ خدا میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ نصیب کرے. ہے کروٹ آتی ہے کہ کبھی دل کرے گا کریں، پھر ایسا ہوگا کہ چھوڑ دیں، پھر دل کرے گا کریں، ابھی بھی دل کرے گا کریں. جب اٹھیں گے تو تھوڑا ہوگا یار چھوڑو یار، نہیں یار گھر چلے جاتے ہیں. پھر آہستہ 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 ایسا ہوگا کہ جیسے ہی چاند رات آئے گی گھر زیادہ یاد آئے گا. نیچرلی ایک بات ہے، نیچرلی بات ہے. وہ جیسا امیر سنت نے بڑا پیارا شعر سنا تھا، نجف اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب لکھا ہے، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، دل میں محبت، ساری رغبت ہوتی ہے. اور جب چاند رات تک وقت آئے گا تو بس اب یہ کہ جاؤ یار چلو گھر چلتے ہیں. میں اس کا آپ کو ایک حل عرض کرتا ہوں. آپ اپنا زیادہ قافلہ یعنی رقم یہ جمع کروا دیں کہ یہ میرا مدنی قافلے کی نیت اور یہ میرے مدنی قافلے کی خرچے کے پیسے. ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے جمع کروا دی ہیں، جمع کروائیں الحمدللہ. جنہوں نے نہیں کرا یہ تھوڑی سی بندش ہو جاتی ہے اپنی کہ ہاں چلو یار میں نے دے دیا. اور جیسے پھر چاند رات ہو ہم اٹھ کر اپنا سامان بھی جمع کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے مطلب انشاءاللہ ایک کسی حد تک اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے پکی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ. اور گھر میں بھی کہہ دیں، یوں آس پاس بھی کہہ دیں کہ میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کے ساتھ کون مدنی قافلے میں سفر کر جائے، کون وہاں مدنی قافلے میں شامل ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے وہ اور آپ اور ہم سب نیکی کے کام اور نیکی کی دعوت میں گم جائیں. اللہ ہم کو قبول کر لے. اگر ہم سفر کر بھی گئے اللہ ہی کیا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی. بندے کا کیا کمال ہوگا، اس کے دین کا کام ہے وہ جس سے چاہے لے لے. اگر ہم اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے، اس کی رحمت ہے. اور رحمت بھی، کرم بھی، اور قدم قدم پر ثواب بھی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کوشش کیجئے گا مدنی تربیت گاہ والوں سے رابطہ کر کے انہیں آپ اپنی مدنی قافلے کی جو رقم ہے، زیادہ قافلہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ترکیب بنا لیجئے گا. اللہ ہم سب کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جب سحری میں ہمارے یہاں پر رمضان حال میں کھانے کا سلسلہ ہوا تو آخر میں دیکھا گیا کہ آپ نے ایک بزرگ کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، ان کے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرا اور 100 روپے کا نوٹ بھی انہیں دیا. تو عام کسی کو 10 روپے بھی ملے، لیکن ان کو 100 روپے بھی دیے، چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرا اور اتنی زیادہ شفقت. تو اس بارے میں اگر کچھ ہمیں بتائیں کہ ایسا ان کے ساتھ ایسا خصوصی آخر کیا معاملہ ہوا کہ اتنی شفقت ہو گئی؟ آج دراصل سحری میں ہم جہاں بیٹھے تو وہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 6 8 10 کچھ اس طرح. تو میں نے ان کے ساتھ سحری کی یا انہوں نے میرے ساتھ سحری کی. سحری کے بعد جب فارغ ہو گئے تو ابھی میں بیٹھا ہی تھا، وہیں بیٹھا تھا، اٹھا نہیں تھا کہ اتنے میں ایک اور بزرگ کچھ انہوں نے آگے آنے کی کوشش فرمائی. تو دوسرے بزرگ نے کچھ میں نے جو محسوس کیا ان پر تجلی ڈالی. تو وہ بیچارے بس بالکل یعنی کہ ساکتو سامت بیٹھ گئے. ساکتو سامت نے چپ اور بالکل یوں سیٹ ہو کر بیٹھ گئے. میں یہ سب دیکھ رہا تھا. اب یہ تھے سارے میری برادری، اپنی برادری سے ویسے آدمی کو ایک اتفاق ہے. میری تو خیر ایک دن کا بچہ بھی برادری میں شامل ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی، لیکن میں ان کو اپنی برادری کہتا ہوں. اس سے ان کی دل جو ہی بہت ہی خوش ہوتے ہیں. نوٹ کیا میں نے. تو میں نے یہ دیکھ لیا کیا، میں نے کہا یار یہ ہوا تو غلط. وہ بیچارے ان پر مجھے رحم آیا، منہ اتنا سا لے گیا، مجھے بیٹھ گیا. لیکن یوں لگا کہ یعنی کہ یہ صابر آدمی ہے، بالکل جوابی کاروائی نہیں کی، کچھ بولے تک نہیں ہے، بس چپ چاپ یہ بیٹھ گئے. پھر چاہیے تو یہ تھا کہ میں اٹھ کر ان کے پاس چلا جاتا، طریقہ یہی ہے. لیکن اب آپ کو کیا عرض کروں کہ میں اگر اٹھ کر جاتا نا تو جو قوم مجھے لپٹتی نا تو شاید میں آزمائش پہ پڑ جاتا. کیونکہ میری برادری سمجھتی ہے کہ بوڑھے آدمی کو جب لوگ لپٹ جائیں تو آزمائش ہو سکتی ہے. جیسے ابھی 10 کے نوٹ میں نے بانٹنے کی کوشش کی نا، اور جو انہوں نے جھپٹے مارنے سے میں گھبرا کے میں نے 2 کندھے پکڑے اس طرح بھائی کے نوٹے جب میں نکل آیا. میں نے کہا یار یہ کچھ کا کچھ نہ کر ڈالے. پہلے ہوتا تھا، پہلے تو بہت کچھ میں نے مقابلہ کیا حالات کا، اب ڈرتا ہوں. خیر، تو میں نے ان کو قریب بلایا تو یہ بیچارے اٹھے. عیسائی بھائیوں نے جب میں کہا تو یہ یوں کون تو کر کے یہ اٹھے، پھر گھبرا کے یہ بیچ میں بیٹھ گئے. پھر میں نے کہا میں نے اپنے ساتھ بٹھایا ان کو. میں نے ان کو وہ شریف تھے، میں نے کہا داڑھی میں ہاتھ پھرایا، ورنہ کوئی اور جنونی دیوانہ ہوتا تو مجھے لپٹ جاتا، لیکن یہ شریف تھے. یوں بیٹھے رہے، ہاتھ پھرایا میں نے ان کو عیدی دی. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ جو ان پر جو تجلی پڑی تھی اور جو ان کو حسرت، افسوس اور غم پیدا ہوا ہو،
شاید یہ غم دور ہو جائے. اب یہ پتہ نہیں غم ہوا تھا یا نہیں، اگر ہوا تھا تو دور ہوا یا نہیں، کیونکہ یہ تو شاید ماہ قفل مدینہ والے ہوں گے، یہ بولتے ہی نہیں تھے اول تاخیر. نہ اس وقت بولے جب تجلی پڑی، نہ میں نے جب بلایا تو نہ کوئی مطلب یہ بولے، نہ مسکرائے، وہ تھے بس. وہ یا تو ان کو کنفیوز ہوں گے کہ یہ خواب ہے، بیداری ہے، کیا ہے. اس طرح کا یہ قصہ ہوا تو میں نے ان کی دل جوئی کی. اس طرح کی میری کبھی کبھی کوششیں ہوتی ہیں کہ میں دل جوئی کروں، لیکن ذرا کبھی اتنے رش میں دل جوئی کرنے جاتا ہوں تو ہے مشکل، بہت مشکل ہوتا ہے. دل جوئی کی ایک فضیلت بھی عرض کرتا چلوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بھی ایک روایت ہے کہ حاجت پوری کرے. میں نے ان کی حاجت پوری نہیں کی تھی، اس لیے یہ اس واقعے کے ساتھ یہ روایت منطبق نہیں ہو پا رہی اس کے ساتھ. لیکن بہرحال خوش کرنے کے بہت فضائل ہیں، اگر یہ چاہیں تو مجھے نکال کر دے سکتے ہیں. ہاں ظاہر ہے مسلمان کو خوش کرنا جائز طریقے پر یہ سنت بھی ہے. ہاں فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت یا کام مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں ایک حدیث کے. تو مسلمان کو دل خوش کرنا اتنا اہم ہے، اور کسی کا دل توڑنا نہایت ہی مطلب برا ہے، اور دل نہیں توڑنا چاہیے، دل نہیں دکھانا چاہیے. اب یہ کہ عمر کے حساب سے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے، تو اب چلو کسی نے کوشش کی آگے بڑھنے کی یا آپ کو کراس کرنے کی، تب بھی یوں کر کے اگر ریکویسٹ کریں گے نا کہ آگے جگہ کا مسئلہ ہے، آپ جگہ بھی تھی اتفاق سے، لیکن بہرحال میں نہیں جانے دیتا، میری مرضی ہے. تو اس طرح بہرحال نہ کیا جائے، آگے آنے دیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے کہ صحابہ کرام کی یہ صفت آپس کے تعلق سے تو قرآن کریم نے بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں مہربان، آپس میں رحیم مانے مہربان. تو مسلمان جو ہے یہ صحابہ کرام، اور اس میں خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے. وہ ہے نا محمد الرسول اللہ الذین معہ اشداء علی الکفار. اچھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آگے بھی ہے. تو یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، معہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں یا آپس میں مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع و سجود میں پڑا دیکھو گے. اچھا، تو یہ صحابہ کرام کی شانیں ہیں. اچھا، اب اس میں پھر مطلب یعنی محدثین نے اس میں شروحات بیان کی. اس میں یہ بھی ایک شرح ہے کہ معہ جو ان کے ساتھی ہیں،
تو اس میں معیت کے تعلق سے، ساتھ ہونے کے تعلق سے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص منقبت ہے کہ یہ سب سے قریبی ساتھی تھے، ان کی خصوصیت ہے۔ اشداء علی الکفار، یوں تو سارے ہی صحابہ شدید تر تھے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں پر، لیکن اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجۂ اتم شدید تر تھے کفار پر۔ اچھا، رحماء بینہم، تو یوں تو سارے صحابہ آپس میں مہربان تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفت تھی۔ اور تراہم رکعا سجدا، کہ تم انہیں رکوع اور سجود میں پڑا دیکھو گے تو یوں تو سارے ہی صحابہ فرائض، سنن، واجبات، نوافل اور کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے تھے۔ اور خصوصاً یہاں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ نوافل اور سجدے، رکوع، نوافل ادا فرماتے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اس آیت مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت سب سے بڑی، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا رسول ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے، سب سے بڑی صفت ہے۔ اور کسی بندے کو یہ صفات نہیں دی جاتی انسانوں کو جن کو اللہ نے چنا اور رسول کیا اپنا۔ عام امتیوں کو یہ صفت نہیں ملتی، کسی بھی امتی کو نہیں ملتی رسول ہونے کی صفت۔ اچھا، تو یوں ان کی صفت، پھر یہ چار یاروں کی صفات اس مبارک آیات میں محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ تو یوں مطلب یہ چلو ذکر خیر ہو گیا خلفاء راشدین کا، اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ تو یہ رحماء بینہم، تو تمام صحابہ کی صفت آپس میں مہربانی، آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، یعنی ناحق کسی کا دل نہیں دکھاتے، ناحق دھکم پیل اور مطلب منہ بگاڑنا اور آنکھیں دکھانا اور تڑیاں دینا، اور یہ ان حضرات میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ بہت نیک لوگ تھے، یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے یہ حضرات، سب کے سب عادل اور سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ بھائی اسی عقیدے پر قائم بھی رہیے گا، اور اس کے تعلق سے کوئی اگر منفی بات کرے، مائنس بات کرے، سننا نہیں ہے۔ سنیں گے تو اپنے پاس اتنا علم نہیں ہے، وسوسوں میں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ نہیں ہے نا، اتنا پتہ نہیں ہے، تو شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو مجھے بہت پرانی بات ہے، اور ایک ہے مطلب اب بھی ہے، ایک شخص ہے بڑا تم تراک سے وہ تقریریں اور کرتا ہے، اب یہاں تو سب کی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لوگوں کو علم تو اتنا ہے نہیں، پیسے کمانے کی باتیں، نوٹیں گننا سب کو آتی ہیں، پیسے کمانا سب کو آتا ہے، علم دین کی روح جو ہے نا بدقسمتی سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو یہ کہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بیوقوف بنا رہا ہے، تو وہ مطلب اپنے آپ کو حنفی کہنے کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ کے جو معاملات ہیں اس سے اختلاف کرنا، تو وہ دیت کا ایک مسئلہ تھا، ایک دور میں چلا تھا۔ غزالی دوران علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان دنوں حیات تھے، اور بہرحال انہوں نے بھی اس کو سمجھایا تھا یا ان سے مناظرہ فرمایا تھا، لیکن بہرحال تو وہ ان کا ایک آدمی تھا اسی کا، اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے دیت کے مسئلے پر 400 دلائل دیے، وہ اس کا متاثر تھا۔ اب میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام، میں حنفی، اور بلکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو برحق ہیں، ان میں فقہی مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ سب پکے اہل سنت، ان کے ماننے والے پکے اہل سنت، جو اہل سنت ہیں وہ پکے اہل سنت ہیں، لیکن ان کے اماموں کی طرف سے کوئی مذہبیت نعوذ باللہ تصور بھی نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں ہے، سب ایسے پکے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان
چاروں کے بارے میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے بارے میں فتح رضویہ احکام شریعت میں نے پڑھا تھا، یاد پڑتا ہے کہ یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں حقیقی بھائی ہیں، اس طرح حقیقی بھائی کی طرح ہیں، کیونکہ یہ مومن ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی، الحمدللہ۔ تو خیر، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ 400 دلائل جو اس نے دیے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کے خلاف دیے ہیں؟ تو بولا ہاں، آپ سنیں تو صحیح، میں آپ کو دوں گا، آڈیو کیسٹ کا دور تھا، دوں گا۔ تو میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف اور دلائل اب مجھے سننے کا مشورہ دے رہے ہیں، میں تو حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی ان کے موقف کے خلاف دلائل سنوں؟ نہیں، میرے تو کان بہرے ہیں۔ میں کان پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا میں نہیں سنوں گا، اپنے امام کے خلاف میں نہیں سن سکتا۔ یعنی وہ آدمی تو مطلب مداری ہے، ظاہر ہے کہ جو مطلب کبھی کچھ کہے، کبھی اس کو امام مانے، کبھی اس کے مخالفت بولے، کبھی تو یہ نہیں، ہم تو صرف سنی ہے، صرف سنی، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سنی۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں مل جائے تربت یا رسول اللہ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کسی غلام کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے، ان کی کشتی جو ہے وہ تو کنارے پر لگنی ہے۔ کیوں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی صحابہ کرام جو ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ کیا ہیں؟ نجم، یعنی ستارے۔ حدیث پاک میں اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ فیصلہ کر دیا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم تو سارے صحابہ کے پیچھے پیچھے ہیں، ایک سے بھی ہم کو دل میں کیا خواب میں بھی کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں صحابہ کرام پر علیہم الرضوان۔ اور جو اگر ان کے بارے میں کچھ کہے تو ان کے دلائل سننے سے ہمارے کان بہرے، بس پکے ہو جاؤ، ہے نا، غلام صحابہ و اہل بیت ہو جاؤ، نہ صحابہ کے بارے میں سننا ہے، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں سننا ہے، ظاہر۔ اچھا، تو اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے یعنی ستارے ہیں، اور ناؤ، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ناؤ مانے کشتی، اور کشتی یہ عطرت مانے اولاد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، اہل بیت، یہ ہماری کشتی ہیں، اور یہ ستارے ہیں۔ اور یہ کشتی کے جیسے بسیں اور ہم روڈ پہ چلتے ہیں، ٹرینیں، تو وہ سگنل اور یہ بنے ہوتے ہیں، سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی سگنل تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو وہ سمندر والے جو ماہرین ہوتے ہیں، یہ راستہ ستاروں سے راہیں متعین کرتے اور تلاش کرتے ہیں، اور اپنی سمتیں مقرر کر کے منزل کی طرف چلتے ہیں۔ شپ، یہ جہاز، بحری جہاز جو ہوتا نہیں ہے۔ تو اب اگر جہاز میں بیٹھا ہے اور ستاروں کا علم نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، ستارے اس کے پاس نہیں ہیں، تو یہ بھٹک جائے گا، منزل نہیں ملے گی، سمندر میں بھٹک بھٹک کر ڈوب جائے گا، راستہ ہی نہیں ملے گا نا اس کو۔ تو ستارے کی پیروی ضروری ہے۔ اچھا، ستاروں کی پیروی تو کرتا ہے، ستاروں کو مانتا ہے کہ ہاں ستارے ہیں اور اس سے سمت ملتی ہے، ڈائریکشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ عطرت یعنی کشتی اس کے پاس نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کے پاس، اس کشتی میں سوار نہیں ہے، تب بھی خالی ستاروں سے منزل نہیں ملے گی، سمندر میں ہے کشتی نہیں ہے تو ڈوب جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس کشتی بھی ہے اور ستارے بھی ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا رسول اللہ. فیضان مشکل کشا، فیضان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا. اچھا اب یہ کہ آپ لوگ آج رات تو بڑا بیان سنا ہے آپ نے، مجھے تو یوں تھا آج یہ چھٹی کر جائیں گے، تو لیکن الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت یہ خوشی داخل کرنے کا جو میں نے عرض کیا، تو مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے، اور اس میں بڑے فضائل ہیں. تو یہ چند فضائل سنا کر پھر ختم کرتے ہیں. اور آپ نے یہ نیکی کمانی ہے، اور یہ خوش کر کر کے ثواب کما کے میرے کو حصہ لے ثواب کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کتنوں کو خوش کرنا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے. 12 کو، 25 کو، 27ویں رات آ رہی ہے، 27 کو، 127 کو، ہے نا؟ اور 7,500 ہیں. یہ کل 7,500 کم و بیش. 7,500 کی. ہر فرد سب کو تو خوش کرنے سے رہا، میں سب کو خوش کروں. اور اس میں 7,500 تھوڑی مجھے سن رہے ہوں گے، کیونکہ ادھر ادھر کونے پکڑ کے سو بھی گئے ہوں گے، باہر ٹہل بھی رہے آپ کو ہوں گے. دیکھنے سننے والے 7,500 نہیں ہیں بابا، کیمروں کے ذریعے آپ پتہ نہیں کتنے کے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے کو خوش فہمی بھی بہت ہے. یہ ایک تعداد ہے جو مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور میں بعض اوقات بولتا ہوں تو ان کے دل میں خوشی حاصل ہوتی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ. 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 آج میں نے وہ سندھی چادر اوڑی تھی، میرے وہ سندھی چادریں تو تھی یا وہ رنگ چھوڑتی ہیں، تو پھر میں نے اوڑھنی چھوڑ دی تھی. پھر اسلامی بھائی سے میں نے بولا کہ یار چادر اس رنگ ایک کی دیکھی تو اس میں پکا تھا رنگ نہیں اترتے. پھر الحمدللہ ہمارے پاس وہ نکل آئی، تو پھر میں نے آج وہ سندھیوں کی دل جوئی کے لیے سحری میں اوڑھ لی تھی وہ چادر. نیت عصر میں بھی اوڑھ کے آؤں گا انشاءاللہ اجرک. تو اس سے ہمارے سندھی اسلامی بھائی، سندھی عاشقان رسول خوش ہوتے ہیں. اصل مجھے دیکھ دیکھ کر کئی ایک نے یہ پیلا امامہ، میرا خوش فہمی بہت ہے نا، خریدا ہوگا. یہ دیکھو پیلے پیلے نظر آ رہے ہیں. تو دیوان، اب دیوانگی کا تو دیکھو آپ کو پتہ ہے کوئی سمت تو ہوتی نہیں دیوانوں کی، وہ تو دیوانے ہوتے ہیں. تو میں اگر اب بھی کسی نے کہا مجھے رنگ بدلنے کا، میں یار آج پیلا ہی پہنوں گا. یار بیچاروں نے میری وجہ سے، میرا یوں لگتا ہے کہ بعضوں نے خریدا ہوگا. خریدا ہے نا، ہاتھ اٹھا رہے، یا جن کے پاس بعضوں کے پاس ہوگا تو وہ نکالا ہوگا. آپ پیلے آج زیادہ ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی. تو میں نے کہا عصر میں بھی آج پیلا ہی رکھوں میں. پھر انشاءاللہ پھر وہ 26 کی میری ولادت کا وقت جو مجھے بتایا تھا میری بڑی بہن نے، وہ 26ویں رات تو منا لی آپ نے اپنے جو بھی انداز میں. میرا اصل ولادت کا وقت جو ہے نا، یہ 26ویں روزے کو عصر اور مغرب کے درمیان ہے. اور اس میں بھی میری بہن نے بتایا کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، افطار سے کچھ دیر پہلے تم پیدا ہوئے تھے. اب اللہ بہتر جاندار ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے. تو ابھی ولادت کا وقت تو ابھی آیا نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے. اگر میں زندہ بچا تو وہ گھڑی بھی پائیں گے، اور غالباً وہ وقت ہوگا کہ ہم سب دعاؤں میں مشغول ہوں گے. اس وقت دعا افطار جاری ہوتی ہے اس وقت. الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں. نمبر 1، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے. خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنا ہے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یعنی اس کا پیٹ بھر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دے. نمبر 2، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل
مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ نمبر 3، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ نمبر 4، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ توحید میں مصروف، شاید یہاں ہو سکتا ہے کہ کتابت سے یا کمپوزنگ سے توحید بیان کرنے میں یہ لفظ ہو، لیکن اب چونکہ فرمان مصطفیٰ ہے تو میں اپنے اٹکل سے کیا بولوں، تو توحید میں یہ لکھا ہے عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا۔ آج میں تیری وحشت یعنی گھبراہٹ میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ یہ روایتیں جنت میں لے جانے والے اعمال، پیج نمبر 534 سے میں نے آپ کو سنائی۔ تو آپ دیکھیے مسلمان کو خوش کرنا ہے نا کتنا ثواب ہے، اور ہے کتنا آسان۔ تھوڑا مسکرا کرم پرتپاک طریقے پہ ملتے ہیں تو بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے نا، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ تھوڑا ہم سرک گئے، آئیے یہاں بیٹھ جائیے، دل کیسا خوش ہوگا۔ مگر مشکل یہ کہ ہم لوگ مزید پھیل کر بیٹھنا، شاید بعض ہوں گے جو پسند کرتے ہوں گے کہ یہ کہیں گھس نہ جائے۔ تھوڑی تکلیف ہم کو ہوگی، اس کو جگہ دے دیں، اس کا دل خوش ہوگا، ہم کو ثواب ملے گا۔ اور ثواب بھی کیسا ہے؟ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے کسی طرف بوٹی بڑھا دی، کسی طرح آلو بڑھا دیا، اب تو ویسے ہی ہے تو مال مفت کا، جیب سے دینا پڑ رہا ہے۔ تو دل خوش مفت میں تو کرنا آسان ہے نا، اپنے پلے سے کھلانا ہو منگا کر تو تھوڑا نفس پر گرا گزرتا ہے۔ یہ بھی کرنا چاہیے، ثواب اس میں ثواب زیادہ ملے گا، جائے نفس پر برڈن پڑے گا۔ ورنہ یہاں جو تھال ہے اس میں اگر ہم یعنی یوں سمجھو کہ اب جیسے کہ پسند آئی کوئی بوٹی، جی چاہتا ہے کہ ہم کھا لوں، تو جان بوجھ کے نہ اٹھایا کہ چلو میرا کوئی بھائی اور کھا لے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہنے سے پھر ریا کے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اسلام بھائی کو دیکھا ہے میں نے، یہ بوٹی پکڑ کر یہ سب کو ٹکڑا ٹکڑا بانٹ دیتے ہیں، یعنی وہی کئیے کو دیکھا ہے الحمدللہ، ہاں بہت سو کو دیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ۔ اس طرح آلو ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو یہ دیکھا ہے میں نے کہ بعض عیسائی بانٹتے ہیں، ایسے کم ہیں کہ جو چھینا جھپٹی کر کے کھا رہے ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ماحول کم از کم میرے پاس جو آتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ، باہر کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن باہر بھی ماشاءاللہ چونکہ وہ اعتکاف میں ہیں اور ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں، مدنی پھول بیان کرتے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ایک دوسرے کو کھلاتے ہوں گے نا۔ ہلکا نگران ماشاءاللہ ان کی خدمتیں کرتے ہوں گے اور ان کو انداز بتاتے ہوں کیا کرنا۔ تو یہ یہاں سے جو بھی سیکھنا ہے یہ آگے جا کر زندگی میں ہم کو نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں تو مطلب ہم شریف بن کر رہے ہیں، باہر مطلب نہیں، باہر بھی شریف ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی شریف باہر بھی شریف۔ مظلوم کی چاندی ہے آخرت میں، صحیح بولتا ہوں، مظلوم کامیاب ہے، ظالم اندھیرے میں۔ نہ باہر بھی اگر بھلے آپ یوں ہٹے کٹے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں، اگر کسی نے ظلم کیا آپ نے صبر کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، بھلے لوگ بولیں بزدل ہے یہ وہ ہے، آپ مطلب نہیں کچھ بھی ہے
تو اپنی عزت اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس طرح کی کہ یہ بزدل اور لوگ بولتے ہیں سو کو یار رکھ کر دیا نہیں یار کیا تو نے مار کھا لی یار پر ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے صبر کیا تو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا ہم مسلمان ہیں مارا ماری والے لوگ نہیں ہیں مارا ماری تڑیاں دھمکیاں منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ اپنا کام نہیں ہے نہیں اگر کل تک تھا تو اس سے توبہ ہو گئی یار خلاص اب جن کو تڑیاں دی یا مارا پیٹا اب اس سے معافی بھی مانگنی ضروری اس کو راضی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ وسوسے آئیں گے کہ یار وہ پھر دبائیں گے لوگ یہاں تو مطلب یعنی کہ اس شرافت کا زمانہ نہیں ہے اور یوں ہے یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں ایسا نہیں ہے شرافت کا زمانہ نہ ہوتا تو یار علماء کہاں مطلب منہ توڑتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں آخر یہ بھی تو جی رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے امام کہاں غریبان پکڑ کے گھونسا مارتے ہیں یہ بھی تو زندہ ہے نا وہ زندگی گزار رہے عزت کی زندگیاں گزار رہے ہیں دعوت اسلامی کے ایک سے ایک مبلغ آپ کو ملیں گے وہ کراٹے والے اور جوڈو کراٹے یہ ہمارا شعر جو ہے یہ مارشل آرٹ والا ہے بڑی پیٹ پہ لاتے کھائیے ہاں اپنے دور میں کیا اس نے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہے تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ دعوت اسلامی میں ایک سے ایک ترم خان فن خان سابقہ ترم خان فن خان موجود ہیں جو آج ماشاءاللہ یہ کہ بچہ بھی اگر اس کو تڑی دے گا نا تو اس سے لڑیں گے نہیں انشاءاللہ لیکن خیر ہر دماغ بھی ہے امامہ دکان پہ ملتا ہے وہ آپ نے گھما دی تو یہ امامہ یوں کریں گے اور یوں کر کے پھر کچھ کر ڈالیں گے اس سے بھی بیٹھے ہوں گے لیکن ایسوں کو بھی ہم کو مطلب ان کے سر پہ بھی برف ملنا ہے کہ نہیں پہلے تو نہیں لڑائی نہیں پہلے تو یہ وہ کہیں گے نا دیکھ سر پر امام آیا زیادہ نہیں آیا یہ نہیں سمجھنا کہ امامہ باندھ لیا تو میں یہ بول دیں گے کہ امامہ باندھنے سے میں بدلا نہیں ہوں تو باہر نکل مسجد ہے اعتکاف ہے مگر انشاءاللہ میرے امیل سنت کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ لڑنا نہیں اللہ ہم سب کو امیل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے آج پیر صاحب نے جو ہم کو دعائیں دی ہیں نا جو بشارتیں دی ہیں نا یقین مانو بس اس کے تو ہر طرف چرچے ہیں بس آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پیر صاحب کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ بس ہم اگر نہیں تھے تو آواز سے شریف نرم بچپن میں سنتے تھے لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو بس لڑائے معاف کرو اپنا دل صاف کرو بس لڑنا نہیں ہے یہ سب اب بھی مسکرانا اور سب مل رہا ہے لیکن جب یار یہ پھرکڑی گھومتی ہے نا کچھ یاد نہیں رہتا لیکن یاد رکھنا مدنی ماحول میں رہیں تو یاد زیادہ رہے گا پھر آگے پیچھے اپنی پرانی گیدرنگ اگر ہے اور اس میں چلے گئے تو پھر مشکل سے یاد رہے آخرت کی بہتری کی میں باتیں کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی میرے مدنی پھول ہے ظاہر ہے کہ میری ذات کے لیے نہیں ہے میرے نفس کے لیے نہیں ہے آپ کہیں خدا نخواستہ وہ لڑائی کرو گے اور وہ شیر کا سوا شیر نکلا اس نے ٹھوک دیا رکھ کر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی آپ کی تو اس کا بھی مجھے کون بتائے گا ٹھیک ہے نا جیسے کوئی اس طرح وہ بتاتے تھے کہ وہ بھی بلیک بیلٹ تھے اب تو بلیک بیلٹ اور یلو بیلٹ اور یہ سب خواب ہو گئے اب تو ٹھا 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 کر کے اب یہ ہے بدقسمتی سے تو وہ بولا کہ مطلب ایک کباڑی تھا وہ کباڑی اپنے جا رہا تھا تو کسی کو گاڑی لگ گئی ٹھیلا لگ گیا کیا ہو گیا کہ وہ کباڑی جو تھا اس پر اس نوجوان کو آ گیا غصہ کباڑی نے کچھ اس کو ڈانٹا ہوگا تو اس کو غصہ آ گیا اس نے بولا جانتا نہیں ہے میں بلیک بیلٹ ہوں وہ کباڑی کو کیا پتا بلیک بیلٹ اور وائٹ بیلٹ کیا ہوتا ہے اب وہ اپنی ٹھیلے سے اس نے لوہے کا سریا کھینچ لیا سریا ہوں گے نا سریا کھینچا اور توڑ کر کے اس کے سر پہ مارا بلیک بیلٹ جو تھا نا وہ لال بیلٹ ہو گیا ریڈ بیلٹ یہ پتا نہیں ہے سر پھٹا نہیں پھٹا سریا لگاؤ تو خون تو نکلا ہوگا نا تو یوں مطلب یعنی کہ وہ شیر کا سوا شیر تو ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں بھائی اب ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا تھا کمزور آدمی کس طرح انتقام لیتا ہے اور کیسا مطلب کارنامے کرتے ہیں سب واقعات مطلب ہوئے اللہ کرم فرمائے ہمیں بس ظالم ہونے سے بچائے بس ہم ظالم ہو کر دنیا سے نہ جائیں
اچھا، آپ نے جو فرمایا کہ بس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے نا کہ یہ مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں، 12 مدنی کاموں میں. بے شک اپنے اگر ذمہ داری کی کوئی صلاحیت ہے تو اپنے وہاں کے ذمہ دار سے مشورہ کر کے کوئی وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو ذمہ داری حاصل کریں، نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. آپ مطلب درس دیں، اگر وہ درس کی بھی اجازت نہیں دیتے کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے دن میرے والے مجھے آپ درس سننے والے بن جائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو سب ترکیب کر رہے ہیں روزانہ کی کہ یا پڑھنا یا پڑھانا ہے. پڑھانے کے لیے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے ٹیسٹ کی وہ ترکیب ہے کہ آپ پڑھانے کا صلاحیت رکھتے نہیں رکھتے، یہ ضروری ہے ظاہر ہے. تو اللہ کرے گا وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو آپ پڑھانے کے لیے متعین ہو گئے. مدینہ مدینہ اللہ کے پاک کلام کی خدمت کیجیے. حدیث پاک میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی قافلے میں ہر مہینے 3 دن سفر رہے، مدنی انعامات روز فکر مدینہ کے ذریعے اس کی خانہ پوری کریں. 1 تاریخ کو اسلامی مہینے کی آپ جمع کرواتے رہیں. اس طرح اپنے آپ کو مصروف کر دیں. مدنی مذاکرے سنتے رہیں جہاں سے بھی آپ آئیں. تو اگر مدنی چینل وہاں دستیاب ہے تو مقدر کی بات ہے وہ دیکھیں، ورنہ موبائل فون میں بھی اب تو اس کے آپشن تو موجود ہوتا ہے موبائل فون میں، ہے نا. موبائل فون تو اس میں نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ترکیب کریں، نیٹ کے ذریعے مل سکتا ہے. آپ نے کہ وہ نیت صاحب منزل آسان. مدنی مذاکرہ اگر اپنا اوڑھنا بچھونا اور روح کی غذا بنا دیں گے نا، اللہ کرے گا آپ کو فائدہ ہوتا ہی رہے گا، صحبت آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باب المدینہ والے یہاں جائیں کریں، جو قرب و جوار میں رہتے ہیں دور ہیں تو وہ مدینہ مدنی چینل سے گزارا کریں اور مہینے میں 1 آدھ بار آ جائے کریں. آنا جانا رکھیں گے تو ہے نا بیٹری چارج ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بے قرار دیوانہ کیا کہنا چاہتا اب سمجھ نہیں آئی. دعا کا کہہ رہے ہیں خصوصی سے ہیں بھائی. آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی تمنا ہے. اور کون میں ملنا چاہتا ہے؟ چلو تصور میں سب کو ملنے کی اجازت ہے. ہاں سبحان اللہ. چاند رات ہے نا اپنی، اللہ کرے اور آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور زیادہ سامان قافلہ جمع کروا دیا تو آپ کو ٹوکن دیں گے ملاقات کا. جو مدنی قافلے میں سفر کریں گے چاند رات کو بھی یہ مدنی مذاکرات ہوتا ہے، مدنی مذاکرے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں زیادہ قافلہ جمع کرا کر، سامان قافلہ جمع کریں مطلب جن کو مدنی قافلہ مجلس ٹوکن دے دے جی، تو آپ اس سے ملاقات کریں گے. نیت ہے انشاءاللہ. وہی بھائی ہزاروں سے کیسے ملیں گے آپ؟ اگر ہزاروں ہو گئے تو اصل ہے نا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالنا، پیسے نکالنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسے جمع کرواتے نہیں ہیں، مر مر کے وہ تھوڑے سے جمع کرواتے ہیں تو میرا کام چل جاتا ہے. سب جمع کرواتے نہیں ہیں، نام لکھوا دیتے ہیں. تو یہ کسوٹی ہے. لیکن دیکھو بعض ایسا کرتے ہیں یا وہ بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرواتے ہیں، ملاقات کر کے پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہ دھوکہ تو ہوا نا کہ نیت نہیں ہے مدنی قافلے میں سفر کی، بولا پیسے دیں گے تو چلو 200-400 روپے قربان، اتنی دور سے سفر کر کے آئے ملاقات ہو جائے گی لیکن ظاہر آپ گناہ گار ہوں گے. دھوکہ دیں گے نا میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں
اور اس طرح پیسے دے کے ٹوکن لے لیے. اب وہ پیسوں کے لیے مجلس خود پریشان کہ ان پیسوں کا کریں کیا. یہ چھوڑ کے چلا گیا. بیٹا ہوں نہیں ڈپلیکیٹ پکڑا نہیں نا 2 روپے بنی بونا نے ڈو. ترکیب بن تو گئی. زیادہ سامان قافلہ کس کس نے جمع کروایا ہے؟ پھر یہاں رات رکنا بھی تو ہوگا نا آپ کو. رات رکنے کے اپنے فضائل ہیں. یہاں میں بھی رات الحمدللہ برسوں سے گھر نہیں جاتا. فیضان مدینہ میں رہتا ہوں. فجر کی نماز بھی اول وقت میں ہوتی ہے. فجر بھی ہم جلدی پڑھاتے ہیں. جلدی جیسے آج کل جلدی ہو رہی ہے نا, بلکہ اس سے بھی جلدی کر لیں گے ہم فجر. فجر تو ہم فوراً کرتے ہیں. اذان ہاں ٹائم 4:30 بجے فجر ہو سکتی ہے برابر. ہاں اذان ہوتی ہے, تہجد, اذان, فجر, اور پھر عید کی نماز بھی 6:15 بجے. یہ بھی شاید پورے باب المدینہ میں اتنا جلدی نہ ہوتی ہو میٹھی عید کی. ہم اسی لیے کہ ہمارے ہاں رات جاگنے کا اور ماحول یعنی کہ مدنی مذاکرہ, ملاقاتیں, پھر کچھ سو بھی جاتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا ہے اتنا, رات چھوٹی پڑتی ہے. تو جلدی جلدی عید کی نماز پڑھ کر, اب جن کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوتا ہے, چاند رات کو بھی جاتے ہیں, دن کو بھی جاتے ہیں, تو اس طرح یہ اپنی جن کو آرام کرنا ہوتا ہے وہ آرام کر سکتے ہیں. میرے ساتھ بھی تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے. میرے تو باہر تو آنا جانا ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح ترکیب بناتے ہیں ہم لوگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور اگر ہفتے کو اگر عید ہوئی نا تو ہفتے کی رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. یعنی عید ہفتے کو ہوتی ہے یا دوسری عید ہفتے کو دوسری عید ہو یا پہلی عید ہو, جو بھی ہفتہ آئے گا نا اس میں انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ الحمدللہ ہر ہفتے ہوتا ہے. یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ ہم نے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا اب شجرہ پڑھا جائے گا نا, وہ اشارے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے. بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے, حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا,
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاشقیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہریاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا بالدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو و عرفان عافیت ہر ایک گدا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ ہماری مجلس مدنی قافلہ کا جو مکتب ہے وہ اسلام بھائی جو اپنے اخراجات وغیرہ جمع کروانا چاہیں تو مدنی قافلے کے اسلام بھائی ابھی بھی موجود ہیں، اور بھی اس کے علاوہ آپ رابطہ کر کے اخراجات جمع کرا کے وہاں سے ٹوکن بھی حاصل کر لیں۔ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا، آفتوں سے بچا، ان کو شاباد رکھ، ان کو آباد۔ بے عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ